یقین ہے محسن نقوی کی قیادت میں منصوبے جلد مکمل ہوں گے۔ کرکٹ ٹیم کی تشکیل میں وزیر اعظم بھی سفارش کرے تو اس کی بھی نہ مانیں۔ وزیر اعظم کا قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے کرکٹ اسٹیڈیمز کو جدید خطوط پر بنانے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر سمیت ملک بھر کے تمام کھیلوں کے میدانوں کی تعمیر نو کریں گے۔ وزیر اعظم آج یوم استحصال کشمیر پر آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ کشمیر کی خود مختاری کے خاتمے کے 5 سال، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے گونج کے عنوان سے نغمہ جاری۔ بھارتی جبر کے خلاف آج کشمیری یوم استحصال منا رہے ہیں۔ پورے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں کشمیریوں سے یکجہتی کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مختلف تقریبات میں بھارت کی مذمت۔ یوم استحصال کشمیر ریلی سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر پر جو بھی فیصلہ کرے گا وہ دنیا کو قبول نہیں ہوگا۔ بھارت کے اونچے ہتھ کنڈے کشمیریوں کی جدوجہد کو ختم نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کا حق ملنے تک مسئلہ کشمیر زندہ رہے گا۔ اس مسئلے میں پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے خلاف کوئی جو فیصلہ بھارت نے کیا یا کرے گا وہ دنیا میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایسے ڈھونسلے اور ایسے حرکات یہ کشمیری بہن بھائیوں کے جذبے اور ان کی بہادری کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ دنیا کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے گی؟ کب تک کشمیری جبر و بربریت کا شکار ہوتے رہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام، عالمی برادری سوال، کہا بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کو کھلی جیل میں بدل کر جبر و استبداد کی نئی مثال قائم کی۔ بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ تسلط کے خلاف کشمیریوں کی لازوال قربانیاں رنگ لائیں گی۔ پاکستان دنیا کے ایوانوں میں کشمیریوں کی آواز اٹھاتا رہے گا۔ کشمیریوں سے اپنا ملک کیا ہوتا ہے، صرف پاکستان اس ملک کی ریڈ لائن ہے۔ یہاں پر مذمت تو کرنی ہے، اس عزم کا بھی اعادہ کرنا ہے کہ کشمیر کے کسی بھی بے گناہ کی تکالیف، ہمارے شہیدوں کا لہو، ہماری بہنوں کی جو عصمت دری کی جو تکلیف ہے، کسی کو نہ ہم بھولے ہیں نہ کسی کو بھولنے دیں گے۔ پاکستان کی قدر آج کشمیریوں سے پوچھی جائے، صرف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں مذمت کے ساتھ اس عزم کا اعادہ بھی کرنا ہے کہ کسی بھی کشمیری کی تکلیف اور قربانی کو بھلانے نہیں دیں گے۔ ہر کشمیری کے ساتھ ہر پاکستانی کا آنسو بہتا ہے۔ سیاست کے نام پر سازش اور پاکستانی اداروں کو کمزور کرنے والوں کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ تسلط کے خلاف لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا برلن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ویبنار سے خطاب، کہا پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی جنگ میں حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت 5 اگست یوم استحصال کے حوالے سے تیاریوں پر اجلاس۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد کا دورہ بھی متوقع۔ وفاقی وزیر امیر مقام حریت رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، کہا 5 اگست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں بربریت کو رکوانے میں کردار ادا کریں۔ میری عوام جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، کا جو سول ہے فریڈم کا، جو ان کا سینٹیمنٹ ہے وہ اس کو کبھی بھی توڑ نہیں سکے، ٹیررائز نہیں کر سکتے۔ سب کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، جعلی مقدمے کیے ہوئے ہیں، ان پہ بلڈ شیڈ ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پہ دنیا کو انڈر انٹرنیشنل لا ان کے اوپر ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگانی چاہیے اور ان کی ممبرشپ کینسل کرنی چاہیے۔ حریت رہنما مشال ملک کہتی ہیں کشمیریوں کی آواز اور آزادی کے جذبات کو طاقت سے توڑا نہیں جا سکتا۔ آج دنیا کے سامنے بھارتی نام نہاد جمہوریت کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔
دنیا بول ہے میں گفتگو کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا بھارت نے سید علی گیلانی سمیت بہت سے کشمیری رہنماؤں کو شہید کیا. میرے خاوند یاسین ملک کو مسلسل قید میں رکھا جا رہا ہے. بھارتی مظالم پر دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں. بھارت مظلوم کشمیریوں کی جد و جہد حق خود ارادیت کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام. کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں جبر و بربریت کے سارے ہتھ کنڈے آزما چکا. ثابت ہو گیا کہ بھارت ریاستی ظلم و استبداد میں یقین رکھتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر آج سپہر پریس کانفرنس کریں گے. یوم استحصال کے موقع پر مسلح فوج کی قیادت کا مقبوضہ جموں کشمیر کے دلیر اور غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیف آف اور مسلح فوج کا خصوصی پیغام. کہا کشمیریوں کے حصول حق خود ارادیت کی جائز اور طویل جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں. بھارتی فورسز کی بین الاقوامی قوانین کی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں انتہائی قابل مذمت ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی اور انور الحق کا یوم استحصال کشمیر پر مقبوضہ مکمل یکجہتی کا اظہار. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی میڈیا سے گفتگو. بی جے پی کے ہندوتوا فلسفے کی کشمیر میں شکست ہو چکی. کی جلتی وادی نے آنکھوں سے خون اتارا ہے. سن لو کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. دنیا بھر کی طرح آج ایتھنز میں بھی یوم استحصال کشمیر کا اہتمام. بھارتی سفارت خانے کے سامنے درجنوں پاکستانی اور کشمیریوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. احتجاج کے دوران کشمیر میں بھارتی دہشت گردی اور بربریت کے خلاف نعرے لگائے گئے. سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی. حادثات میں 16 افراد جاں بحق. متعدد گھروں کی چھتیں گر گئیں, مکین دب گئے. کرک میں دادا اور پوتا سیلابی ریلے میں بہہ گئے. استور میں موسلادھار بارش سے دریا میں طغیانی. کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ. لوور دیر کی ندی نالوں میں بھی طغیانی. اپر چترال میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب آ گیا, پل بہہ گئے. خزدار کے علاقے نال میں ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کوہلو سبی شاہراہ بند. صحت پور میں کئی گھنٹوں سے بارش, متعدد کچے مکانوں کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں. پنجاب اور سندھ میں مانسون بارشیں. پانی کی سطح بلند ہونے سے کاچو کے 50 دیہاتوں کا جوہی اور دادو سے رابطہ منقطع. نواب شاہ, دادو اور گرد و نواح میں بارش. سڑکیں زیر آب. ریلوے فلائی اوور کے قریب سے نالے میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. لاڑکانہ میں بارش سے سڑکیں ڈوب گئیں. بجلی 24 گھنٹے معطل. حیدرآباد میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی. مٹیاری میں پانی. روہڑی کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف. دریائے سندھ میں توسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. کراچی میں بارش. لیاری, چاکی واڑہ اور کھڈا مارکیٹ میں مکانوں کی چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق, 15 زخمی. کئی علاقوں میں پانی جمع. انتظامیہ غائب. ٹریفک پولیس نہ ہونے کی وجہ سے متعدد مقامات پر ٹریفک کا نظام درہم برہم. بارش کا سبب بننے والا ہوا کا کم دباؤ مغربی سندھ کے قریب. محکمہ موسمیات کے مطابق 13 اور 14 کو صوبے میں طوفانی بارش کا امکان ہے. کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. این ڈی ایم اے کی ایڈوائزری جاری. آج سے 6 اگست تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی. کراچی کو پانی کی فراہمی شدید متاثر. دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن. 6 پمپ بند ہو گئے. 1 کروڑ گیلن سے زائد پانی کی کمی. پائپ لائن پانی کے
बैक प्रेशर के बायस से फटी, मरम्मती काम ताहाल शुरू न हो सका। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला, वफाकी हुकूमत की आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमती इत्तेहाद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद ज़ाहिर करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सियासी यकजहती का इजहार करना है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती फैसले को आइन से मुतजाद और मुतनाज़े करार दे दिया। कहा, 2 जजों का इख्तलाफी नोट, बार कौंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय की रोशनी में इस फैसले की किसी तौर हिमायत नहीं की जा सकती। 12 जुलाई का 8 जज साहिबान का फैसला आइन और कानून की शिकों से मुतसादिम है। ईरान आज इजराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी और इजरायली ओहदेदारों का दावा। तेहरान और बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान आज इजराइल पर हमले का खदशा है। रूस ने भी अपने लड़ाका तैयारे ईरान भेजे हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा लेकिन पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा। ईरान इस बार लबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। इजराइल भर में हाई अलर्ट। अमरीकी सदर बाइडन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान इजराइल से बदला लेने के ऐलान से पीछे हट सकता है। उन्होंने कहा, इस बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के मुताबिक इस्माइल हानिये की शहादत के बाद नए सरबरा के इंतखाब का अमल शुरू। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तहरीक के नए सरबरा के इंतखाब के लिए वसी मुशावरती अमल का आगाज़ हो गया है। हमास की शूरा कौंसिल के इजलास में नए सरबरा का फैसला होगा। बांग्लादेश में सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान ताज़ा पुरतशद्दुद वाक़यात। सिराजगंज थाना नजर आतिश, 13 पुलिस एहलकार हलाक। हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। कर्फ्यू का दायरा मज़ीद इलाकों तक बढ़ा दिया गया। इंटरनेट भी बंद। एक हफ्ते में 11,000 अफराद गिरफ्तार। तलबा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। साथ में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का भी ऐलान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।